برادران اسلام، آج ہم فتنوں کے دور میں ہیں۔ اپنی غلطی کی وجہ سے جس پر چاہتے ہیں بھروسہ کر لیتے ہیں۔ حق اور سچ کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی معیار نہیں، کوئی پیمانہ نہیں، جبکہ حق تعالی نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، جو بہترین معیار ہے، جو حق اور سچ کے اماموں اور پیشواؤں اور سربراہوں کی تعریف کرتا ہے اور گمراہ اماموں، پیشواؤں اور گمراہ سربراہوں کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبقہ اور جماعت کو اس کے امام و پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف گمراہ سربراہوں کا ہے۔ برادران اسلام، جس امامت اور سربراہی کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں ہوا، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی کشتی پر سوار ہوتا ہے تو وہ اپنی قسمت کشتی کے کپتان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، خواہ وہ سمندر میں ہو یا ہوا میں یا خشکی پر۔ ہر کوئی اپنی وجہ سے ہلاک نہیں ہوتا، بلکہ اس وجہ سے ہلاک ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قیادت ایک لاپرواہ ناکام کپتان کو سونپ دی، جس کا نتیجہ ان کے لیے اور اس کے لیے تباہ کن ہے۔ اور فرعون کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا، جب اس نے اپنی قوم کی قیادت کی باغ ڈور سنبھالی اور دعویٰ کیا کہ وہ ان کا خدا ہے، اور انہیں اس دھوکے میں ڈالا کہ وہ انہیں راہ راست کی طرف رہنمائی کر رہا ہے اور خود بھی راہ راست پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فرعون نے کہا، میں تمہیں فقط وہی بات سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کے راہ کی سوا اور کوئی راستہ نہیں دکھاتا۔ برادران اسلام، پھر جب حق اور باطل کے درمیان مار کاٹائی ہوئی، حق ظاہر ہوا تو فرعون نے اپنے فن پارے ظاہر کیے، جادوگروں کو قتل کر دیا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے بچانے کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تو فرعون نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا کہ سمندر اس کی عزت اور تقدیر کے احترام میں پھٹ گیا۔ اس کا یہ بات کہنا فقط ان کو بہکانے کے لیے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے اکھاڑ کر پھینک دے، پس ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ برادران اسلام، جب اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت عمل میں آتی ہے تو چیزیں بالکل واضح نظر آتی ہیں، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور آج فیصلہ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس کی پیروی کرتے ہیں اور کس کے ساتھ سواری کرتے ہیں، اور اپنی قیادت کس کے سپرد کرتے ہیں۔ اور جو کچھ فرعون اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ ہوا، وہ تمام فرعونوں اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ ماضی میں دہرایا گیا، اور حال اور مستقبل میں بھی یہی ہوگا۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہوئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی اور حق کی وکالت کی۔ جیسے ہی آزمائش اور جھانچ کی مدت ختم ہوتی ہے، فیصلہ کن الہی فیصلہ آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرعونوں کی فرعونیت اور گمراہ اماموں کی امامت ان کے پیروکاروں کے ساتھ نیست و نابود کر دیتا ہے، اور اپنے فضل سے کلمہ حق اور اس کے ساتھیوں کا سر بلند کر دیتا ہے۔ گمراہوں کے غرق ہونے کے بعد اہل حق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ محکوم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں حاکم بنا دیتا ہے، طالب کے بعد مطلوب بنا دیتا ہے، اور مغلوب ہونے کے بعد غالب کر دیتا ہے، اور یہ امن اور سلامتی اور شان کی انتہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے،
ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں حقوق اور آزادی سے محرومی اور ظلم و استحصال کے باعث کمزور کر دیے گئے تھے، اور انہیں مظلوم قوم کے رہبر و پیشوا بنا دیں اور انہیں ملکی تخت کا وارث بنا دیں۔ برادران اسلام، آج ہم دیکھتے ہیں یہ دین و ملت کے گمراہ امام اور پیشوا عوام کا پیسہ ناحق کھاتے ہیں، اور وہ عوام کے پیسوں کو بے مثال حماقت کے ساتھ تصرف کرتے ہیں، اور ہم ان کے ارد گرد منافقین کو اپنی جان کی بازی لگاتے، اپنی تعریفوں کے نعرے لگاتے، اپنی کشتیوں میں سوار ہونے پر اصرار کرتے دیکھتے ہیں، اور ان میں سے کسی نے یہ سوچنے اور پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ یہ فرعونی کشتیاں کس نے بنائی، کہاں سے شروعات ہوئی، اور کون سا ایندھن ہے جو اسے چلاتا ہے، اور اس کا سفر نامہ کیا ہے، اور اس کے کپتان کون ہیں۔ کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ اپنی آخری منزل تک یہ کشتیاں بحفاظت پہنچ جائیں گی؟ اگر میرے کرم فرما یہ سوالات پوچھتے تو اس پر سوار نہ ہوتے اور فوراً اسے چھوڑنے کا فیصلہ کرتے، بلکہ فوراً دوسری محفوظ کشتیوں پر چلے جاتے جن کا راستہ سیدھا ہے، جن کا ایندھن صاف ستھرا ہے، جن کی قیادت عقل مند ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم پر فرض ہے کہ ہم دینی و ملی گمراہ اماموں اور سربراہوں اور ان کے پیروکاروں کو فوراً چھوڑ دیں اور ان کی کشتیوں سے فوراً اتر جائیں اور انہیں اللہ کے عذاب کی وادیوں میں ہلاک ہونے دیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم ایک کشتی پر سوار ہو جائیں جو ہمیں سلامتی کی طرف لے جائے، جو کہ نبوت کے منہج پر ہو اور خلافت سے مرکب ہو، تاکہ ہم دونوں گھروں میں خوش رہیں اور ہم قیامت کے دن صرف صالحین ائمہ کرام کی صحبت میں کامیاب چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کریم ہمیں انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ زندہ رکھنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو تیری بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔